اگلا سوال ہے، لکھتے ہیں احمد بھائی آپ کی نشستیں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک چھوٹی سی ایسی نصیحت کر دیں، ایسی بات جو ہے وہ بتا دیں جو حق کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ ہو۔ جی میرے پیارے بھائی، حق کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ وہ تو بار بار کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، لہٰذا ہر لمحے اپنے کان، اپنی آنکھیں اور اپنا دماغ اسے کھلا رکھیں، اور آپ کا جو سینے میں دل ہے اس کو زندہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ان کو ہر لمحے کھلا رکھتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو ہو گئی ہے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں آج سے 14 صدیہ قبل محمد نے کیا کہا تھا۔ محمد نے کہا تھا جان لو کہ بہت کچھ ایسا ہے جو آج نہیں ہے میرے بعد آئے گا، بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی نہیں ہے میرے بعد آئے گا، میرے بعد بڑے بڑے امور ہوں گے، وہ سب کی سب گمراہیاں ہوں گی، وہ جہنم میں لے جانے والی ہوں گی، ان کا انجام جہنم ہوگا۔ لہٰذا محمد نے واضح کیا کہ جب وہ امور ہوں گے تو ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ الساعۃ آئے گی، عظیم زلزلہ آئے گا، اور وہ جو عظیم زلزلہ ہوگا اس کی کازز ہوں گی وہ امور ہوں گے۔ لہذا تم کیا کرنا، وہ ان امور سے بچنا، ان کاموں سے بچنا، ان اشیاء سے بچنا، وہ ان فتنوں سے بچنا۔ فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ کیا بتایا تھا فتنہ الدجال۔ اچھا، اب چیز یہ ہے کہ محمد نے کیا کیا، محمد نے فیوچر میں جو کچھ ہونا تھا اسے کھول کھول کر واضح کر دیا۔ اس کے باوجود محمد نے کہا کہ میں سب کا سب تمہارے اوپر کھول کر واضح کر چکا ہوں، اس کے باوجود وہ چیزیں تمہاری عقلوں میں نہیں آ رہی، نہیں آئیں گی۔ کب تک نہیں آئیں گی؟ جب تک کہ وہ امور ہوتے نہیں ہیں، یعنی جب تک تم ہوتا نہ دیکھ لو۔ لہٰذا محمد نے کہا کہ جان لو میں نے تمہارے اوپر جو فتنہ دجال ہے اس سے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے واضح کر دیا، اس کے باوجود مجھے یہ یقین ہے کہ وہ تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا، یعنی کہ اس کے باوجود مجھے یقین ہے تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ تم اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنے دماغ بند کر لو گے، تم عقائد بنا لو گے۔ تو محمد نے کہا تھا کہ بھائی میرے بعد جو امور ہوں گے، جو امور آئیں گے، جو کچھ ہوگا، جو کہ گمراہیاں ہوں گی، جن کا انجام جہنم ہوگا، ان سے بچنا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے، ذریعہ یہ ہے کہ تم ہر لمحے اپنے کان، اپنی آنکھیں اور اپنے دماغ کو کھلا رکھنا۔ جب بھی کچھ تم نیا ہوتا دیکھو، جب بھی کوئی تم کام ہوتا دیکھو تو اس میں غور کرنا، کہیں یہ وہی تو نہیں جس سے میں نے تمہیں متنبہ کیا تھا۔ اور جب تک وہ کام ہوگا نہیں تب تک تمہاری عقل میں نہیں آئے گا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے، مثال کے طور پر آپ کا کوئی مہمان آنا ہے، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہوا، آپ اس کو آپ نے دیکھا نہیں ہوا، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، وہ کہتا ہے جی جب وہ مہمان آئے گا تو آپ نے اسے ریسیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتا ہے جی میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہوا، تو میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ آپ کا جو عزیز ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی اس کی اتنی ہائٹ ہوگی، ایسا رنگ ہوگا، اس کی اس طرح وہ بولتا ہوگا، ایسے اس نے کپڑے پہنے ہوں گے، یعنی اس کا پورا حلیہ ڈسکرائب کرتا ہے، اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، پورے کا پورا حلیہ ڈسکرائب کر دینے کے باوجود کیا آپ اپنے دماغ میں کوئی خاکہ بنا سکتے ہیں اس مہمان کا؟ اس کی مونچھیں ایسی ہوگی، داڑھی ایسے ہوگی، گال ایسے ہوں گے، آنکھیں ایسی ہوں گی، کان ایسے ہوں گے، پورا حلیہ ڈسکرائب کرنے کے باوجود کیا اس کا آپ ایگزیکٹ نقشہ اپنے دماغ میں بنا سکتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹ نقشہ بنا کے آپ جو ہے وہ جا کے کھڑے ہو جائیں، جو اس نقشے پر پورا اترے گا تو آپ اسے ریسیو کریں گے، جو نقشے پر پورا نہیں اترے گا آپ اسے ریسیو نہیں کریں گے؟ تو تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے، کسی بھی شے، کوئی ایسی شے جو آپ نے دیکھی نہیں ہوئی، اس کے بارے میں زندگی میں آپ نے کبھی نہیں دیکھی،
اس کے بارے میں کتنا ہی آپ کو کھول کھول کر واضح نہ کر دیا جائے، اس وقت تک آپ صحیح سے اسے نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ وہ شے آپ کے سامنے نہیں آ جاتی۔ تو یہی محمد نے کہا تھا کہ میرے بعد جو کچھ آنا ہے، جتنے فتنے ہیں ان سب کے بارے میں، یعنی محمد نے کہا کہ میں نے اس وقت سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی، وہ کوئی بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، سب کے بارے میں کھول کھول کر واضح کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے طور پر اپنے دماغوں میں خاکے بنا کے تو تالے لگا دو گے، کل کو نتیجہ کیا نکلے گا، کل کو وہ امر ہوگا، وہ فتنہ آئے گا تو تم اسے نظر تمہاری وہ یعنی تم اس کی طرف توجہ نہیں دو گے، کیوں؟ تمہارے دماغ میں آلریڈی کا نقشہ ہوگا نا، تو وہ تمہارے نقشے کا کوئی تعلق نہیں رکھتا، نقشے کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے، لہذا تم تو فکر ہی نہیں ہوگی، تم نہیں پہچان پاؤ گے۔ پھر بتایا کون پہچان پائیں گے؟ پہچان صرف وہی پائیں گے جو مومن ہوں گے۔ مومن ہوں گے۔ مومن کون؟ مومن مطلب یعنی وہ جو اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات ہے، میری بات کو جیسے میں کہہ رہا ہوں اسی طرح دل سے تسلیم کرتے ہوئے مانتے، بالکل اسی طرح عمل کریں گے جیسے میں کہہ رہا ہوں، جیسے اللہ کہہ رہا ہے۔ کہ محمد نے کیا کہا؟ محمد نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے اوپر اتنا کچھ واضح کر دیا، اس کے باوجود جان لو کوئی خاکہ اپنے دماغ میں نہیں بنانا، بلکہ انتظار کرنا جب بھی کوئی شے تمہارے سامنے آئے، جب بھی تم ایسی شے دیکھو جو میرے وقت میں موجود نہیں تھی، جو میرے بعد وجود میں آئی، جب کوئی بھی ایسی شے تمہارے سامنے آئے جو میرے بعد وجود میں آئی ہو، تو پھر تم فوری طور پر جو میں نے تمہیں فتنوں کے بارے میں بتایا تھا، جو بھی وہ سارا سامنے رکھ کے تو اس کے اندر دیکھنا کہیں اس کے اندر یہ چیزیں پائی تو نہیں جاتی جی۔ یوں تم بہت آسانی سے اسے پہچان لو گے۔ لیکن کیا ہوا میرے پر بھائی، خود کو مسلمان کہلوانے والے یا اکثریت نے کیا کہ انہوں نے بھائی، محمد نے کہا اس وقت تک دجال کو تم سمجھ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے، جان نہیں سکتے جب تک دجال آ نہیں جاتا، اور جب آ جائے گا تب بھی صرف وہی پہچانیں گے، وہی جانیں گے جو مومن ہوں گے۔ جو شے اس وقت عقل میں نہیں آنی تھی جب وہ سامنے آ جانی تھی، تو مجھے یہ بتائیں ان کے آباء و اجداد نے یا ان لوگوں نے جب دجال کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس وقت انہوں نے پورے خاکے کیسے بنا لیے؟ بھائی وہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، کانا ہوگا، ٹیڑھی ٹانگیں، یہ وہ فلان کا، کیسے نقشہ بنا لیا جی؟ ہے نا حیران کن بات۔ تو یہ چیزیں میرے پیارے بھائی، سب سے بہترین اور آسان طریقہ، آسان فارمولہ حق سمجھنے کا یہ ہے کہ اولی الالباب بن جائیں۔ اولی الالباب کسے کہتے ہیں؟ اولی الالباب اسے کہتے ہیں ہر لمحے اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنے دماغ کو کھلا رکھیں، اپنے دل جو ہیں ان کو زندہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شے آپ کے سامنے آتی ہے اس کے بارے میں مکمل علم حاصل کریں، صرف ظاہر کے پیچھے نہیں پڑنا، باطن کو بھی دیکھیں۔ جب تک آپ ظاہر و باطن دونوں پہلو کو دیکھ نہیں لیتے تب تک اس شے کے قریب نہیں جانا، اس عمل کے قریب نہیں جانا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو نہ صرف آپ حق کو بہت آسانی سے جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، بلکہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری بات، آپ جن لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اندھوں کی طرح، ان کو ذرا آپ اگر آپ کہتے ہیں آپ کا رسول محمد ہے، محمد کے ساتھ کمپیئر تو کریں جی۔ محمد نے کیا یہی کیا تھا جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ محمد نے اس وقت تک فیوچر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے بارے میں بات نہیں کی جب تک کہ جس وقت میں محمد موجود تھا اس وقت جو ذمہ داری کتب تھی اسے پورا نہیں کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ ذمہ داری پوری ہو گئی، بالکل فری ہو گئے، پھر جا کے محمد نے فیوچر کے اوپر بات کی۔ اور یہاں جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے ہیں ملاٹے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان ملاٹوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس دور میں جس وقت میں موجود ہیں اس وقت کے بارے میں ان کے پاس کچھ نہیں علم، کوئی نہیں پتا، کوئی رہنمائی نہیں۔ مستقبل میں یہ ہوگا، مستقبل میں وہ ہوگا، مستقبل میں فلاں ہوگا، یہ آئے گا، وہ آئے گا۔ تو گدھے کے بچوں، آج جس وقت میں تم موجود ہو اس وقت کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں، تو بعد کے دعوے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں لوگوں کا انٹرسٹ کس میں ہے۔ یہ دیکھیں لوگ، انسان کا معنی انسان تجسس میں رہتا ہے۔ انسان جو موجود ہوتا ہے نا اس کی ویلیو نہیں انسان کے نزدیک ہوتی، جو اس کے جو موجود نہیں ہوتا، جو غائب ہوتا ہے
اس کو پانے کی چاہت ہوتی ہے، اس کو جاننے کی چاہت ہوتی ہے۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ فیوچر کے بارے میں جو چھپا اس کے بارے میں متجسس رہتا ہے۔ تو جو شخص بھی فیوچر کے بارے میں بات کرتا ہے، انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے جو شیاطین ہوتے ہیں، مجرمین ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کی خواہشات کی تباہ میں فیوچر کے بارے میں ایسے دعوے، ایسی چیزیں جو ہے وہ سامنے لاتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پہلی بات ہم تو فیوچر کی بات کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں، کون ہمیں غلط کہے گا، ہم کیسے غلط ثابت ہوں گے؟ دوسری بات، جب تک فیوچر آئے گا نہیں تب تک ہم غلط ثابت نہیں ہوں گے، تب تک پتہ نہیں ہماری کتنی نسلیں گزر جائیں گی۔ اور جو ہم بتا رہے ہیں لوگ اسی کے انتظار میں رہیں گے، نہ وہ ہے ایگزسٹ کرتا ہے، نہ وہ آئے گا، نہ لوگوں کا انتظار ختم ہو گیا، لوگ تو ایسے مرتے جائیں گے جی۔ یعنی اسے کہتے ہیں ٹرک کی بتی پیچھے لگا دینا، نہ ٹرک رکے گا نہ آپ کو منزل ملے گی، ٹرک کی بتی پیچھے لگا دینا۔ یہ محاورہ کیا ہے؟ یہ محاورہ یہ ہے ٹرک ایک ایسی، یعنی کہ باقی گاڑیاں ان کی ایک منزل ہوتی ہے، ٹرک جو ہے اس کی منزل کوئی نہیں ہوتی۔ ٹرکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ کبھی کدھر جا رہے ہیں، 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 ان کا کوئی خاص روٹ نہیں ہوتا۔ باقی گاڑیاں جو ان کے خاص روٹ ہوتے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی منزل نہیں ہے، نہ منزل آئے گی نہ آپ کا سفر تھمے گا، آپ بھاگتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے۔